اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ القدر میں سورہ نمبر 97 آیت نمبر 1، 2 اور 3 میں کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے قدر کی رات میں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا معلوم کہ قدر کی رات کیا فضیلت والی ہے، کیا مرتبے والی ہے، کیا اہمیت والی ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، بس یہ جان لیں کہ جو قدر والی رات ہے یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ لیلۃ کہتے ہیں عربی زبان میں رات کو، اور القدر اس کے نیل الاوطار میں علامہ شوکانی نے کافی سارے معنی بیان کیے ہیں، جن میں سے ایک عظیم المرتبت ہونا، ان میں سے ایک تنگ ہونا، ان میں سے ایک تقدیر، یہ کافی ساری معنی۔ تو لیلۃ القدر کا ایک معنی یعنی تقدیر کی رات بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ دخان میں ارشاد فرماتے ہیں فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا، کہ اس رات میں ہر کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب تقدیریں پہلے ہی لکھ دی ہیں تو پھر اس رات کیا فیصلہ کیا جاتا ہے؟ جی ہر چیز کا فیصلہ تو ہو چکا ہے، تقدیر لکھی جا چکی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ واقعتاً یہ روایت موجود ہے صحیح مسلم میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے ہر چیز کی تقدیر لکھ دی ہے۔ قلم کو یہ کہا تھا اکتب ما هو قائل الی یوم القیامہ، کہ تو لکھ دے جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے، تو قلم نے لکھ دیا۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو لکھا ہوا ہے اللہ کے پاس موجود ہے، اللہ کے پاس محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ اس لکھے ہوئے میں سے ہر سال کی تقدیر، ہر ایک سال کی تقدیر اللہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں۔ اور یہ کیسے آتی ہے؟ جبریل امین کے ذریعے سے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کہ اس میں جبریل علیہ السلام فرشتوں کی موجودگی میں فرشتوں کو ساتھ لے کر اترتے ہیں، اور یہ رات جو ہے یہ بڑی سلامتی والی ہوتی ہے، بڑی سلامتی والی، خیر والی، بھلائی والی ہوتی ہے۔ اور یہ سلامتی، خیر، بھلائی یہ کب تک رہتی ہے؟ یا مطلع الفجر، تو یہ کب تک رہتی ہے؟ فجر کے طلوع ہونے تک یہ خیر رہتی ہے، برکت رہتی ہے، فرشتے رہتے ہیں، جبریل امین علیہ السلام بھی رہتے ہیں۔ اس رات کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ موطا امام مالک میں بلاغیات مالک کے حوالے سے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی امتوں کی عمریں لمبی تھیں، اور یہ کس لیے لمبی تھی؟ کہ وہ نیکی کے کام، خیر کے کام، بھلائی کے کام زیادہ کر سکیں۔ اس امت کی عمریں کم ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو نیکی سے محروم نہیں رکھا، ان کے لیے ثواب کمانے کے لیے اور خیر کمانے کے لیے ایک موقع رکھا ہے، اور وہ لیلۃ القدر کا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اگر لمبی عمریں دی ہیں تو اس امت کو اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر عطا کی ہے۔ تو دیکھیں یہ لیلۃ القدر ہر سال میں آتی ہے، ہر سال میں۔ سنن ابی داؤد میں ہے کہ ہر سال لیلۃ القدر آتی ہے۔ تو اگر ایک بندہ لیلۃ القدر کا قیام کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو بندہ لیلۃ القدر کا قیام کرتا ہے ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، ثواب کی امید سے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا خاص فضل ہے، یہ اللہ کا خاص کرم ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ القدر میں ارشاد فرمایا ہے کہ اس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اگر یہ 1000 مہینے کتنے بنتے ہیں؟ تقریباً 83 سال کی عبادت بنتی ہے۔ اگر کوئی بندہ 8 مرتبہ وہ لیلۃ القدر کا قیام کر لیتا ہے تو دیکھیں کہ کتنی اس کی نیکیاں بڑھ جائیں گی، کتنا اس کو ثواب ملے گا۔ اور اگر 10 مرتبہ، 12 مرتبہ، 15 مرتبہ، 20 مرتبہ، تو کتنا، کوئی 400-500 سال عمر بھی ہو بندے کی تو اتنی نیکیاں بندہ حاصل نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ خاص فضل ہے، اللہ کا خاص کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر یہ احسان کیا ہے کہ انہیں لیلۃ القدر کی نعمت سے نوازا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات مزید سمجھ لینی چاہیے۔ ہمارے ہاں اکثر طور پر یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں جیسے لیلۃ القدر، یہ قدر کی رات جو ہے یہ شروع ہوتی ہے 12 بجے سے بعد، یا 2 بجے شروع ہوتی ہے، اور اس سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ
لوگ گپے مارتے ہیں، کھانا پینا کرتے ہیں، اپنی باتیں کرتے ہیں، پھر جب 2 بجتے ہیں یا 12 بجتے ہیں تو وہ اٹھتے ہیں اللہ کی بات کرنے کے لیے، اللہ کو منانے کے لیے، اللہ سے مناجات کرنے کے لیے۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ مجموع الفتاویٰ میں محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ فتویٰ موجود ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ لیلۃ القدر شروع کب ہوتی ہے، اس کی ابتدا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جیسے دوسری راتوں کی ابتدا ہوتی ہے ایسی لیلۃ القدر کی ابتدا ہوتی ہے، تو اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، کوئی اور چیز موجود نہیں ہے، بالکل ویسے ہی یہ رات ہے۔ تو رات کب شروع ہوتی ہے؟ رات شروع ہوتی ہے سورج کے غروب ہونے سے۔ سورج غروب ہو گیا تو رات شروع ہو گئی، اور ختم کب ہوگی؟ جب فجر طلوع ہوگی۔ تو طلوع فجر تک رات رہتی ہے۔ تو مغرب سے عشاء تک کا جو دورانیہ ہے یہ بھی لیلۃ القدر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بھی آپ قدر کی رات کو پا سکتے ہیں، اس میں آپ عبادت کر سکتے ہیں، خیر کے کام کر سکتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں، بھلائی کر سکتے ہیں، صدقہ کر سکتے ہیں، خیرات کر سکتے ہیں، اچھی نیت کر سکتے ہیں، عزم کر سکتے ہیں کاموں کا۔ آپ اس میں کچھ سوچ سکتے ہیں، نیکسٹ سال کا پلان کر سکتے ہیں، اپنے گناہوں پر ندامت کر سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے تراویح ہے، تو ظاہر ہے یہ بھی ایک عبادت ہے، خاص عبادت ہے، تو یہ بھی آپ کریں، ان کا اہتمام کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دیتے ہیں تو ساری رات جاگیں، آپ ساری رات کا قیام کریں۔ لیکن اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے تو کم از کم 12-2 بجے تک تو خاص طور پر اہتمام کے ساتھ عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی۔ اور اس میں یہ ہے کہ اگر ہمیں 83 سال کا ثواب نہ بھی ملا، چونکہ 83 سال کی عبادت جو ہے وہ اس کا ثواب کب ملے گا؟ جب ہم پوری رات کا قیام کریں گے اور عبادت کریں گے، اس میں خیر والے کام کریں گے۔ تو ہم اگر صرف 12 بجے تک بھی جاگتے ہیں، لیکن ہم اپنے جو پہلا ٹائم ہے اسے اچھے طریقے سے یوٹیلائز کرتے ہیں مغرب سے عشاء تک، اور پھر عشاء سے 12 بجے تک، تو 83 نہ تو کم از کم 40 سال کی عبادت کا تو ثواب ہمیں ملے گا ہی انشاءاللہ، اور اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اس سے زیادہ بھی مل سکتا ہے۔ اور ہمارے ہاں یہ سستی ہے، اسے دور کرنا چاہیے۔ رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا، صحیح بخاری میں ہے کہ آپ علیہ السلام اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، شد میں ذرا ہوا، آپ اپنا لنگوٹ کس لیتے تھے، اور اپنی عورتوں کے ساتھ زن و شو کا جو تعلق ہے وہ آپ علیہ السلام قائم نہیں کیا کرتے تھے ان راتوں میں۔ آپ خصوصی طور پر لیلۃ القدر کو پانے کے لیے اعتکاف کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور اعتکاف میں آپ آخری 10 دنوں کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ یہ آپ کی زندگی کا معمول رہا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے نہیں کیا اعتکاف، تو آپ علیہ السلام نے پھر شوال کے مہینے میں اعتکاف کیا۔ تو یہ لیلۃ القدر کو پانے کے حوالے سے ہے۔ اور اگر کوئی بندہ 10 کا نہیں کر سکتا تو وہ 3 راتوں کا اعتکاف کر لے، 3 کا نہیں کر سکتا تو 1 رات کا کم از کم اعتکاف کر لے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ اسے خیر اور برکت کے ساتھ نواز دیں۔ ایک اور چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قدر کی رات جو ہے یہ صرف 27ویں کی شب ہی ہے، اس کے علاوہ یہ کوئی شب نہیں ہے۔ تو بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جیسے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا یہ موقف تھا کہ یہ 27ویں کی رات ہے، ٹھیک ہے۔ اور لیکن بہت سارے ایسے صحابہ بھی ہیں جن کا موقف اس کے برعکس بھی ہے۔ مثال کے طور پر عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ 23ویں کی رات ہے، بعض صحابہ کہتے ہیں 21ویں کی رات ہے، بعض کہتے ہیں 25ویں کی رات ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، اور آپ نے فرمایا کہ تم رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، اور پھر اس سے بھی بڑھ کر آپ نے فرمایا فی وتر، کہ تم رمضان کے آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں ان میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ تو معلوم ایسے ہوتا ہے لیلۃ القدر کو لے کر کہ یہ ہر سال بدلتی رہتی ہے، کبھی 21 کو ہو سکتی ہے، کبھی 23 کو، کبھی 25 کو، کبھی 27 کو، کبھی 29 کو۔ تو کوئی ایک خاص اس کا فگر نہیں ہے۔ اگر خاص ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس کے بارے میں بتا دیتے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سی مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا میں خواب دیکھ رہا تھا اور خواب میں مجھے لیلۃ القدر دکھائی گئی، پھر میری بیگموں میں سے کسی نے مجھے جگا دیا تو وہ مجھے بھلا دی گئی۔ اور ایک روایت میں صحیح بخاری کی، آپ نے فرمایا کہ میں خواب دیکھ رہا تھا، اور خواب میں نے دیکھا کہ 2 بندے لڑائی کر رہے ہیں، تو میں ان کے پاس گیا، تو پھر اس وجہ سے مجھے لیلۃ القدر بھلا دی گئی۔ المطالب العالیہ میں بھی اسی طریقے سے ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں لڑائی کو دیکھا، تو آپ ان 2 آدمیوں کے پاس گئے، آپ نے فرمایا مجھے ان کے نام بھی یاد ہیں کہ وہ کون کون سے تھے، تو آپ ان کی صلح کروانے کے لیے یا ان کی لڑائی ختم کروانے کے لیے گئے، تو آپ کو یہ رات بھلا دی گئی، ٹھیک ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ڈھونڈو۔
تو ظاہر ہے کہ صحابہ نے اپنا اپنا تجربہ بیان کیا ہے. کسی کو معلوم ہوا کہ 21 کی ہے تو اس نے بیان کر دیا, کسی کو معلوم ہوا 23 ہے تو اس نے بیان کر دیا, کسی کو 25, 23 اور 29 معلوم ہوا تو اس نے بیان کر دیا. تو ہر ایک کا تجربہ ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تو ظاہر ہے تجربہ ہوگا, اور تجربوں میں سب سے بڑھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تجربہ ہے. تو آپ نے ہمیں کوئی خاص فگر نہیں دیا, آپ نے یہ کہا کہ ان راتوں میں تلاش کرو. اور صحیح بخاری کی روایت ہے, آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ بھلا دی گئی ہے اور ہو سکتا ہے کہ اسی میں تمہاری بہتری ہو, کہ اگر ایک رات ہوتی تو بندہ ہر کوئی ایک رات کا قیام کرتا, ٹھیک ہے, اور اب اگر 5 ہے تو 4 راتیں مزید بونس میں عبادت ہے. تو ظاہر ہے کہ ایک بہت اچھی بات ہے, خیر کی بات ہے, تقوی کی بات ہے. لیلۃ القدر کی نشانیاں بعض احادیث میں بیان کی گئی ہیں کہ لیلۃ القدر تھی کہ نہیں تھی. صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کتاب الصیام میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لیلۃ القدر ہے اس کی صبح جو ہے, جو سورج نکلتا ہے, لیس لہا شعاعٌ, اس کی شعائیں نہیں ہوتی جب تک وہ بلند نہیں ہوتا, حتی ترتفع, جب تک وہ بلند نہیں ہو جاتا تب تک اس کی شعائیں نہیں ہوتی, اور وہ ایسے ہوتا ہے جیسے 14ویں کا چاند ہو. ابن خزیمہ کی ایک روایت ہے کہ اس میں ہے کہ یہ رات بالکل معتدل ہوتی ہے لیلۃ القدر کی, نہ زیادہ گرم ہوتی ہے نہ زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے. اسی طریقے سے بیہقی کی ایک روایت ہے کہ اس رات کوئی شہاب ثاقب نہیں گرتا, لیکن امام بیہقی نے اس کو ضعیف کہا ہے. اس طریقے سے مسلم کی روایت ہے کہ اس رات کا جو چاند ہوتا ہے یہ بالکل پیالے کی طرح گول مٹول سا ہوتا ہے. تو یہ بعض نشانیاں ہیں جو کہ احادیث میں بیان فرمائی گئی ہیں اس رات کی. کچھ ہلکا سا ٹھنڈا سا موسم بھی ہو سکتا ہے. تو یہ بعض نشانیاں بیان کی گئی ہیں, لیکن ہم نے ان نشانیوں کو ہی نہیں دیکھتے رہنا, ٹھیک ہے. ہمارا جو کام ہے وہ ہم نے عبادت کرنی ہے, ٹھیک ہے. اب اگر ہمیں معلوم ہو جائے تو ٹھیک ہے, ٹھیک, اگر نہ بھی معلوم ہو تو اللہ کے تو علم میں ہے. اس طریقے سے ایک نشانی یہ بھی بیان کی گئی کہ کسی کو خواب میں پتہ چل جائے کہ لیلۃ القدر کون سی ہے. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے خواب آیا, تو میں نے دیکھا اور میں اٹھا, تو مجھے پتہ چلا کہ اٹھو اور عبادت کرو, تو میں نے دیکھا تو وہ 23ویں کی رات تھی. تو یعنی خواب میں بھی پتہ چل سکتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی, یہ جو صحیح بخاری کی روایت ہے, آپ نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا لیلۃ القدر کو. اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ خواب میں بھی کسی کو پتہ چل سکتا ہے کہ آج لیلۃ القدر ہے یا آج لیلۃ القدر نہیں ہے. کسی کو ہلکی سی یوں گئی تو پتہ چلے کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ لیلۃ القدر ہے, یا کوئی خیر کی بات کر رہا ہے, یا کوئی امن کی بات کر رہا ہے. تو یہ اندازے لگائے جا سکتے ہیں, لیکن ہم نے ان اندازوں کو ہی نہیں دیکھتے رہنا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی اس رات کتے نہیں بھونکتے, اس رات گدے نہیں ہینکتے, اس رات کوئی تھوڑی تھوڑی بارش بھی ہوتی ہے, اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس رات جو درخت ہیں وہ سجدہ کرتے ہیں اور ہر چیز جھک جاتی ہے. تو نیل الاوطار میں علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد نمبر 4 میں کتاب اعتکاف کے باب میں اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے. تبری کے حوالے سے امام تبری نے یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ کوئی شروط نہیں ہے, یہ کوئی قیدیں نہیں ہے کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ یہ درخت سجدہ کریں گے, فلاں چیز سجدہ کرے گی, فلاں سجدہ کرے گی. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ بطور تکریم یہ چیزیں دکھا دیں, اسے معلوم ہو کہ درخت جیسے سجدہ کر رہے ہیں, اسے شجر سجدہ کر رہے ہیں, دیواریں سجدہ کر رہی ہیں, کسی کو ایسے معلوم ہو سکتا ہے. لیکن یہ بھی بیان کیا ساتھ کہ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ یہ اس بندے کے لیے باعث فتنہ ہو یہ چیز, ٹھیک ہے, اور کوئی اور چیز اسے ایسے رحمان کے بھیس میں یا ایسے اللہ والی باتیں سنا کر کوئی چیز اسے گمراہ نہ کر دے. یعنی یہ چیزیں ایسی ہیں کہ بعض کے حق میں یہ ثابت بھی ہو سکتی ہیں اور بعض کے حق میں یہ ثابت نہیں بھی ہو سکتی, لیکن انہیں بطور دلیل نہیں بنایا جا سکتا. وہ بلند نہیں ہو جاتا تب تک اس کی شعائیں نہیں ہوتی, اور وہ ایسے ہوتا ہے جیسے 14ویں کا چاند ہو. ابن خزیمہ کی ایک روایت ہے کہ اس میں ہے کہ یہ رات بالکل معتدل ہوتی ہے لیلۃ القدر کی, نہ زیادہ گرم ہوتی ہے نہ زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے. اسی طریقے سے بیہقی کی ایک روایت ہے کہ اس رات کوئی شہاب ثاقب نہیں گرتا, لیکن امام بیہقی نے اس کو ضعیف کہا ہے. اس طریقے سے مسلم کی روایت ہے کہ اس رات کا جو چاند ہوتا ہے یہ بالکل پیالے کی طرح گول مٹول سا ہوتا ہے. تو یہ بعض نشانیاں ہیں جو کہ احادیث میں بیان فرمائی گئی ہیں اس رات کی. کچھ ہلکا سا ٹھنڈا سا موسم بھی ہو سکتا ہے. تو یہ بعض نشانیاں بیان کی گئی ہیں,
لیکن ہم نے ان نشانیوں کو ہی نہیں دیکھتے رہنا، ٹھیک ہے. ہمارا جو کام ہے وہ ہم نے عبادت کرنی ہے، ٹھیک ہے. اب اگر ہمیں معلوم ہو جائے تو ٹھیک ہے، ٹھیک. اگر نہ بھی معلوم ہو تو اللہ کے تو علم میں ہے. اس طریقے سے ایک نشانی یہ بھی بیان کی گئی کہ کسی کو خواب میں پتہ چل جائے کہ لیلۃ القدر کون سی ہے. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے خواب آیا تو میں نے دیکھا اور میں اٹھا تو مجھے پتہ چلا کہ اٹھو اور عبادت کرو، تو میں نے دیکھا تو وہ 23ویں کی رات تھی. تو یعنی خواب میں بھی پتہ چل سکتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ جو صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا لیلۃ القدر کو. اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ خواب میں بھی کسی کو پتہ چل سکتا ہے کہ آج لیلۃ القدر ہے یا آج لیلۃ القدر نہیں ہے. کسی کو ہلکی سی یوں گئی تو پتہ چلے کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ لیلۃ القدر ہے، یا کوئی خیر کی بات کر رہا ہے یا کوئی امن کی بات کر رہا ہے. تو یہ اندازے لگائے جا سکتے ہیں، لیکن ہم نے ان اندازوں کو ہی نہیں دیکھتے رہنا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی اس رات کتے نہیں بھونکتے، اس رات گدے نہیں ہینکتے، اس رات کوئی تھوڑی تھوڑی بارش بھی ہوتی ہے. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس رات جو درخت ہیں وہ سجدہ کرتے ہیں اور ہر چیز جھک جاتی ہے. تو نیل الاوطار میں علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد نمبر 4 میں کتاب اعتکاف کے باب میں اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے. تبری کے حوالے سے امام تبری نے یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ کوئی شروط نہیں ہے، یہ کوئی قیدیں نہیں ہے کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ یہ درخت سجدہ کریں گے، فلاں چیز سجدہ کرے گی، فلاں سجدہ کرے گی. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ بطور تکریم یہ چیزیں دکھا دیں، اسے معلوم ہو کہ درخت جیسے سجدہ کر رہے ہیں، اسے شجر سجدہ کر رہے ہیں، دیواریں سجدہ کر رہی ہیں، کسی کو ایسے معلوم ہو سکتا ہے. لیکن یہ بھی بیان کیا ساتھ کہ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ یہ اس بندے کے لیے باعث فتنہ ہو یہ چیز، ٹھیک ہے، اور کوئی اور چیز اسے ایسے رحمان کے بھیس میں یا ایسے اللہ والی باتیں سنا کر کوئی چیز اسے گمراہ نہ کر دے. یعنی یہ چیزیں ایسی ہیں کہ بعض کے حق میں یہ ثابت بھی ہو سکتی ہیں اور بعض کے حق میں یہ ثابت نہیں بھی ہو سکتی، لیکن انہیں بطور دلیل نہیں بنایا جا سکتا. بس